رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی، ان احب الاعمال الی اللہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے، تمہاری محبت کا معیار، میزان اور مقیاس یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ تمہاری نفرت اور کسی کے ساتھ بغض کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کی روشنی میں صحابہ کی تربیت کی، یہی وہ سنہری اصول تھے کہ صحابہ کرام کی جب تربیت ہوئی تو قرآن مجید نے اس بات کی گواہی دی، اولئک ھم الراشدون، اصل ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، کامیاب زندگی گزارنے والے یہی لوگ ہیں، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا لشکر ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکے اور یہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے۔ آج میری محبت، آپ کی محبت، اس کا میزان وہ بننا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى فارصد اللہ على مدرجته ملکا، ایک آدمی گھر سے نکلا، ایک بستی میں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے ایک فرشتہ بھیج دیا، سوال کرتا ہے الی این ترید، تم کہاں جا رہے ہو؟ قال ارید اخا لی فی هذه القرية، اس بستی میں ایک مسلمان بھائی رہتا ہے، میں اس کی زیارت کرنے جا رہا ہوں۔ قال وهل لك من نعمة تربها علی، کیا کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، کچھ لینا دینا نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، مجھے تو صرف اللہ کی رضا چاہیے اور اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ سائل نے سوال بدلا، کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں تو نہیں جانتا۔ تو جواب دیا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں بأن اللہ احبک فیما احببتہ فی، جس طرح تو اللہ کی رضا کے لیے جس سے تمہاری محبت اس کی زیارت کرنے آئے ہو، اللہ نے یہ پیغام دیا ہے کہ جاؤ اس کو خوشخبری دے دو، میں مالک اپنے اس بندے سے اسی طرح محبت کرتا ہوں۔ تو سب سے محبوب ترین عمل یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے۔ والبغض فی اللہ، کسی سے نفرت اس کا معیار ایک ہی ہو، میں آخر کسی سے نفرت کر رہا ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو یہ نہیں مانتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کو نہیں جانتا، اسی لیے کافر سے نفرت کرنا، اس کے عمل سے نفرت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب تربیت نہیں ہوتی، جب علم و معرفت نہیں ہوتی، تو کتنے لوگ یورپ کا ایک چکر لگانے کے بعد اسلام آباد، لاہور میں جب لینڈ کرتے ہیں تو وہاں کون سا باب شروع ہو جاتا ہے؟ باب فضائل امریکہ، امریکہ کی فضیلت کا باب۔ اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو دنیا میں رہنا ہی نہیں چاہیے، اس شخص کو تو مار دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے، اس کو اصول و ضوابط کا پتہ نہیں، کبھی بھی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرتے۔ ہاں اگر اس میں کسی قسم کی کوتاہی ہے تو اس کوتاہی سے نفرت ہونی چاہیے۔ کافر چونکہ نان بلیورز ہیں، ان کا اللہ پہ ایمان نہیں، اس لیے ان کے بارے میں نفرت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے، اور وہ بھی اس وقت تک دعوت کا دروازہ کھلا ہے
اگر وہ اسلام کی عظمت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بھی ہم اسی طرح ہی اپنے سینے سے لگائیں گے جس طرح مسلمانوں کو سینے سے لگاتے ہیں جب وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتزاورین فی والمتجالسین فی والمتبازلین فی والمتناصحین فی۔ کیسی ہولناکی قیامت کے دن ہوگی، لیکن اعلان یہ ہوگا آج 5 لوگوں پہ میری محبت واجب ہے۔ محبت واجب ہونے کا معنی میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ کون سے لوگ؟ جو میری رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے پاس جاتے تھے، جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے تھے، جو میری رضا کے لیے خرچ کرتے تھے، اور 5واں وہ شخص جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو اچھی نصیحت کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہماری محبت کا معیار بھی اپنی رضا کو بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 ایسے خوش نصیب ہیں قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس دن ان 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 سعادت مند لوگوں میں سے ایک وہ ہے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ وہ جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلا عمل جو اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے، محبت کرو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی سے نفرت رکھو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ الدعاء سلاح المؤمن، مسلمان کا ہتھیار دعا ہے۔ ہر عبادت کا ایک وقت ہے، یہ 24 گھنٹے جب چاہیں آپ کر سکتے۔ ہر عبادت کی SOPs ہیں۔ آپ نے وضو نہیں بھی کیا آپ پھر بھی دعا کریں، رب سنے گا، لیکن بہت اچھا ہے کہ آپ وضو ہو کے دعا کریں۔ اور یہاں ایک راز میں آپ کی خدمت میں پھر پیش کر دوں جو 2 حدیثوں نے پیش کیا ہے، شاید کہ میں اپنی بات سمجھا سکوں۔ لفظ لن ينفع حذر من قدر، دنیا کی کوئی احتیاط قیامت تک تقدیر کو نہیں بدل سکتی۔ لن ينفع حذر من قدر ولكن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل۔ لیکن یاد رکھنا میرے امتیوں، دعا جو مصیبت آ چکی ہے یا قیامت تک آنی ہے، ان دونوں میں دعا تمہیں نفع دے گی۔ اور دوسری روایت کے لفظ پھر سنیے، لا ينفع حذر من قدر، کوئی احتیاط تقدیر کے مقابلے میں تمہیں نفع نہیں دے سکے، بلکہ ولكن الداء ينزل ان البلاء ينزل فيتلقاه الدعاء، آسمان سے ایک وبا مصیبت بیماری اترتی ہے، آگے سے دعا اس کو چمٹ جاتی ہے۔ لفظ ہے فيعتلجان الى يوم القيامة، قیامت تک وہ آپس میں گتھم گتھا رہتی ہیں، اس بندے تک پہنچنے نہیں دیتی، وہ بلا کو پہنچنے نہیں دیتی۔ یہ علاج ہے، دعا کرو میرے بھائیوں، باوضو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ ضرور استعمال کرو۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یہ اسم اعظم ہے۔ دوسرا لفظ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تیسرا لفظ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ چوتھا لفظ اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام
ان 4 لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی بولو، حدیث کہتی ہے اللہ کبھی تمہاری دعا کو رد کریں گے ہی نہیں۔ اس میں عزم ہے یہ، اذا دعی فاجاب واذا سئل فاعطى، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو دعا کرو گے قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد درود پڑھیے، درود پڑھنے کے بعد یقین کر کے دعا کیجیے۔ کیسا یقین؟ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یقین ہوگا، یہ ناممکن میرے نزدیک ہے، ساری امیدوں کی ڈورے ڈاکٹر نے توڑ دی، کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ مخلوق ہے، میں بھی نہ اور محترم ڈاکٹر صاحب بھی، فیصلہ اس کا ہونا، اللہ نے جو یہ چاہیے۔ فَلْيُعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، چمٹ کے دعا کیجئے یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور سنے گا۔ اور کس وقت کیجئے؟ 5 وقت نہ چھوڑیے۔ پہلا وقت رات کو آنکھ کھلے، گھر میں کوئی بیمار ہے، ویسے بجلی چلی گئی ہے، یہ کلمات کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی، یا اللہ رحم بھی فرما، رزق بھی عطا فرما اور عافیت سے بھی نواز۔ اتنے کلمات کہہ کے جو دعا کرتا ہے اس وقت رات کی تاریکی میں سحری سے پہلے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا وقت اذان ہو رہی ہے، دعا کیجیے، خاموشی سے دعا جاری رکھیے، باتیں بند کیجیے۔ سنتان ما تردان، 2 دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، عند النداء وتحت المطر، عند المطر، جب اذان ہو رہی ہو، جب بارش ہو رہی ہو، اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ خاموش ہو جائیے، اذان اللہ اکبر ہو، چپ ہو جائیے، دعا کرنا شروع کریں۔ ضرورت ہے آپ کو نہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کیجیے، مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ تیسرا وقت الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد، اذان ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہونے میں 10 سے 12 سے 15 منٹ باقی ہیں، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا جو کی جاتی ہے کبھی رد نہیں ہوتی۔ کہ اللہ کے رسول پھر کون سی دعا مانگے؟ آپ نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہ معافیاں بھی دے دے اور جسم کو بھی ہر بیماری سے پاک کر، دعا کیجیے۔ چوتھا وقت جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آج جمعے کا دن، صحیح مسلم کی روایت ہے، عصر سے لے کر شام تک کا وقت جو بھی دعا کرتا ہے بندہ مومن، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے سلف صالحین کا یہ رویہ ہوتا تھا، وہ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازہ بند کر لیتے، کسی کو آنے کی اجازت نہ دیتے، گھر والوں کو بٹھا کے دعا کرواتے اور کہتے کثرت سے درود جمعے کو پڑھنے کا حکم ہے، آج دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو بکر ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور پھر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا وہ بھی ممبر پر چڑھے اور رونے لگ گئے، اور فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگو اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، فإن أحدا لم يعط بعد اليقین خیرا من العافیہ، ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها، جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے،
وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، اب مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے، اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے۔ ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ کس سے افضل؟ کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے، اور آخرت میں جنت کا وارث بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں، یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے۔ فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا۔ وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی
اور اس کو دم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَ اقسموا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شفا بنا کے، اس صورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءہ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا
میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس صورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجیے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور حدیث یہ بتاتی ہے اول من یدعى الى الجنہ الحمادون، سب سے پہلے اگر جنت کی طرف کسی کو آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ لوگ ہوں گے الحمادون جو اللہ کی تعریفیں کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جو جھنڈا دیا جائے گا لواء الحمد، وہ اللہ کی تعریف کا وہ پرچم ہوگا۔ آدم فمن سواہ تحت لوائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی آدمیت بشمول انبیاء اور انسانیت میرے اس پرچم تلے ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اللہ کی تعریف یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے
میں ایک اور حدیث پیش کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں قیامت کو جو ترازو قائم کیا جائے گا، جس ترازو میں نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن ہوگا، اتنا بڑا ترازو ہوگا، لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ لوسعتہن، اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اس ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی بھرے گا نہیں۔ لیکن اللہ کی تعریف کا کلمہ صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں والحمد للہ تملأ المیزان، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمہ اپنی زبان پہ لے آتا ہے الحمد للہ، تو اس مبارک کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن میزان کے دونوں پلڑے نیکیوں سے بھر جائیں گے، جبکہ ایک پلڑا 14 کے 14 طبق رکھ دینے سے بھی بھرے گا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی کثرت سے تعریف کرنے اور اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی نصیحت اور چوتھا پیغام اس سورت کا یہ ہے کہ ہم نماز کی ہر رکعت میں جب یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پھر کسی بندہ مومن کو اس بات کو بھلانا نہیں چاہیے۔ وہ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اس کو بھلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بھلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بھلائے فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو۔ پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس سورت کا، کہ جب ہم مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ ہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا، اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء کا راستہ ہم مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، ان سے بڑھ کے خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ اتنی سعادت کہ ہم مانگتے ہیں اے اللہ قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہمیں بھی کھڑا فرما، شہداء، صالحین اور نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما، لیکن ساتھ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں یہودیوں کا راستہ، عیسائیوں کا راستہ، مغضوب علیہم یہود ہیں، الضالین عیسائی ہیں، وہ لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا کیونکہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو ٹھکرا دیا اور علم سیکھنے سے ہی اپنے آپ کو دور رکھا۔ عیسائیوں کو کیوں ضالین کہا گیا؟ یہ کیوں گمراہ ہیں؟ پڑھنے کے باوجود انہوں نے عمل کرنا پسند نہیں کیا۔ اس لیے ہم راستہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، انبیاء اور شہداء اور صالحین اور